یہ آج نیب کی حقیقت ہے کہ صرف بدنامی کے لیے، حد تک کرنے کے لیے اور سیاستدانوں کو دبانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کیسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہوتا، اور ہمارے کیس تو ایسے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن کا بھی ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، تو ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ کون سے اختیارات تھے جو ناجائز استعمال ہوئے، اس کا جواب عدالت میں نہیں آتا۔ یہ بد نصیبی ہے کہ آج ایک ادارہ ہے جس پر ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی بار بار کہتا ہے کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ یک طرفہ احتساب کا عمل جو سو کالڈ احتساب ہے وہ ادارہ کر رہا ہے، اور آج پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یا آپ پاکستان کو چلائیں گے یا نیب کو چلائیں گے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ حقیقت آج جو ارباب اقتدار ہیں ان پر بھی عیاں ہے، یہ پورے ملک پر عیاں ہے۔ تو آج نیب ہم تو بھگت رہے ہیں، لیکن بدنصیبی سے سارا پاکستان بھگت رہا ہے۔ یہ نیب کی حقیقت ہے، یہ اس جو انصاف کا نظام، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، یہ اس کی حقیقت ہے۔ جی شاہد صاحب، آپ نے غداری کے مقدمات کا ذکر کیا، آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے، وہ کب سے ہوگا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او ہے جو 2:30 بجے رات کی اتنا فرض شناس ہے کہ رات کے 2:30 بجے پرچے درج کراتا ہے، تو میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے عمران خان نامی، وہ 62-63 کا مرتکب ہے، جو اس نے حلف اٹھایا ہے آئین کے تحت، اس کی وائلیشن کا مرتکب ہے۔ جو آدمی سرکاری افسروں کو بلا کر یہ کہے کہ اپوزیشن پر پرچے بناؤ، نام لے لے کر بتائے اس آدمی پر، اس آدمی پر، اس آدمی پر، اور جو پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کے خلاف قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کے خلاف یہ کہے کہ اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ۔ اگر ہم پہ پرچے درج ہو سکتے ہیں غداری کے، تو پھر اس پر بھی پرچہ درج ہو سکتا ہے 62-63 کا، آئین سے انحراف کا، سرکاری معاملات میں دخل اندازی کا، یہ سب قوانین موجود ہیں۔ تو اگر انصاف کا نظام یک طرفہ ہی ہے تو پھر چلنے دیں، ورنہ یہ سب پرچے درج کریں اور چلائیں ان کو۔ سر، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس FIR کا علم نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ظاہر کیا، حکومت سے اوپر والوں واپس بھی لے لیے گئے، نام واپس بھی لے لیے گئے؟ دیکھیں، ہمارا وزیر اعظم بے خبر آدمی ہے، اس کو پرچے کا علم نہیں ہے، اس کو چینی کی قیمت کا علم نہیں ہے، اس کو آٹے کی قیمت کا علم نہیں ہے، اس کو ملک میں بے روزگاری کا علم نہیں ہے، اس کو ملک کی مہنگائی کا علم نہیں ہے، اس کو عوام کی تکلیف کا علم نہیں ہے۔ یہ آدمی آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی، آپ کو ان کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ اس آدمی کی حقیقت کیا ہے۔ شاہد صاحب، ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 5 حلقوں سے جیتے ہیں، وہ جمہوریت ہے، تو پھر آپ لوگ کیا ہیں؟ اور پرویز مشرف کی حکومت کیا تھی، ضیاء الحق کی حکومت کیا تھی، ایوب خان کی حکومت کیا تھی؟ جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا دماغی معائنہ کرائیں۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں جمہوریت ہوں، میں جمہوریت ہوں، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چارلس ڈی گال نے کہا تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے 60 یا 50 کے عشرے میں، اس نے کہا تھا کہ میں اسٹیٹ ہوں، کہ میں اسٹیٹ ہوں۔ تو آج ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں جمہوریت ہوں۔ اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں۔ جو جمہوری عمل سے آیا ہو وہ کبھی یہ باتیں نہیں کرتا۔ جو پریشان ہو وہ کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے۔ فوج ملک کا ادارہ ہے، آئینی طور پر ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو یہ بتانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آنی چاہیے کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ آج 12 اکتوبر ہے، لگتا ہے آپ لوگ 12 اکتوبر بھول گئے ہیں۔ نہیں، 12 اکتوبر ہم بھولے نہیں ہیں۔ آج سارے پاکستان میں پروگرام ہے، ہم نے بھی پنڈی میں پروگرام رکھا تھا، مجھے یہاں آنا پڑا۔ آج کراچی میں بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہے 12 اکتوبر کے حوالے سے، اور ہم بھول اس لیے نہیں سکتے کہ اس دن بھی گرفتار ہوئے تھے، آج بھی عدالتوں میں پھر رہے ہیں۔ آج یہ ماشاءاللہ ملک کے معاملات آپ دیکھ لیں کہ 21 سال کے بعد بھی عدالتوں کے چکر ہی لگ رہے ہیں۔
जी अब जजीरे ही रह गए थे, अब जजीरे भी लूटने के चक्कर में हम, और लेकिन सुना है कि वज़ीर आज़म बड़ा ईमानदार आदमी है। ऑर्डिनेंस जारी हो रहे जजीरे पे कब्जा करने के लिए। क्या कानून नहीं है असेंबली में आ सकता कि आप कर क्या रहे हैं? ऑर्डिनेंस जारी होता है जब कोई इमीडिएट नेचर का मामला हो, फौरी मामला हो, असेंबली का इंतजार ना किया जा सके। लेकिन फिर आप कहेंगे कि वज़ीर आज़म बड़ा ईमानदार है, हमें ऐसी ईमानदारी से दूर रखें। अच्छा शाह साहब, पीडीएम के जलसे शुरू हो रहे हैं 16 को गुजरांवाला में, 18 को कराची में। तो ये फरमाइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल हुकूमत ने कर दी है, उसमें नए इलेक्शन बहुत ज्यादा तबाह होगा। तो हल क्या है? अगर आपकी तहरीक कामयाब हो जाती है या कोई फार्मूला तय होता है तो क्या तय हो सकता है? क्या ये वजन कर लें कि इस हुकूमत को रखना ज्यादा तबाहकुन है या इलेक्शन कराना ज्यादा तबाहकुन है। इलेक्शन कभी तबाहकुन नहीं होते। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेंगे।